الحمد لله مسلما ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اپنے مرکز سے اگر نکل جاؤ گے، اپنے مرکز سے اگر نکل جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے، اپنے پرچم کا رنگ کہیں بھلا مت دینا، اپنے پرچم کا رنگ کہیں بھلا مت دینا، سرخ شعلوں میں جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے، تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں اگر سست چلو گے تو کچل جاؤ گے۔ ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا، ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا، جان پر کھیل کر اظہار صداقت کرنا، جنگ والے نے بتا دیا بزبان جرت، جنگ والے نے بتا دیا بزبان جرت، زندگی کیا ہے تمنائے شہادت کرنا۔ نہایت واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج 19 تاریخ ہے اور بہت بڑی عظیم ہستی 18 تاریخ کو اس دنیا فانی سے گئی ہیں اور 19 تاریخ کو ان کی نماز جنازہ ہوا۔ ان کی شہادت کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ مورخ اسلام علامہ ضیاء الحق فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ 18 جنوری کو ان کی شہادت کا دن ہے۔ ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مختصر سی خدمات آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ حضرت کی زندگی کے 2 پہلو ہیں، ایک وہ جو تحریکوں میں گزرے، جلسوں میں گزرے، گلی کوچوں میں گزرے، شہروں میں، بستیوں اور دیہاتوں میں گزرا، اور ایک زندگی کا پہلو وہ ہے جو قید و بند کی صحبتیں گزاری، وہ جیلوں کے دن، وہ سزاؤں کے دن، مشکلات اور مشقت کے دن تھے۔
حضرت اپنی خدمات جیسے تقریری انداز میں کرتے رہے، اسی طرح حضرت اپنی خدمات سر انجام تصنیفی میدان میں بھی دیتے رہے۔ حضرت نے تقریباً 64 کتابیں لکھی، 26 کتابیں تقریباً جیل میں لکھی اور باقی کتابیں باہر رکھ کر۔ ان میں سے حضرت کی چند ایک کتابیں جس میں خلافت و حکومت بڑی باکمال کتاب لکھی، اور اسی طرح حضرت رہبر و رہنما کتاب لکھی 2 جلدوں میں، اسی طرح روشن ستارہ۔ جب یہ 2 کتابیں رہبر و رہنما اور روشن ستارہ 2 کتابیں لکھی تو سعودی حکومت اور عالمی تحقیق مرکز اسلام نے انعامات سے نوازا۔ پھر اسی طرح حضرت نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے طلوع سحر، اور اس کتاب کا اصل نام ہے پیغام اسلام اقوام عالم کے نام پر۔ حضرت نے لندن کی پارلیمنٹ میں ایک سوال کے جواب میں یہ کتاب پیش کرنی تھی۔ اس میں اسلام کی حقانیت کو واضح کیا اور غیر مسلم اقوام کو اسلام کی دعوت دی کہ اسلام حق مذہب ہے اور دنیا میں اور کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو حق پر ہو، اور غیر مسلموں کو اس پہ اسلام کی دعوت دی۔ اس کتاب میں تقریباً 540 صفحات پہ یہ کتاب مشتمل ہے۔ حضرت نے بہت اور بھی کتابیں لکھی، اسی طرح خلافت ورڈ آف آرڈر لکھی۔ تو اس طلوع سحر کتاب میں حضرت نے اسلام کی حقانیت کو واضح کرتے ہوئے ساتھ یہ بھی لکھا، یورپین دنیا کو یہ بتایا، غیر مسلموں کو یہ بتایا کہ جس انسانی حقوق کی بات تم کرتے ہو اور جو رضامندی کا نام تم لیتے ہو، اس میں اس جو ہے نا دردمندی اور انسانی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسلام ہی وہ واحد دین ہے کہ جس نے بچے سے لے کر بوڑھے تک سب کے حقوق رکھے ہیں۔ نظام معاشرت، نظام حکومت کو بتایا ہے تو اسلام نے۔ حضرت نے پھر اس میں مثالیں واضح کی ہیں کہ یورپین یونین کے انسانی حقوق کی پامالی کرنے والے، صنف ناظر کی آزادی، برہنگی، حیوانیت کو واضح کیا ہے اور ان کی مثالیں پیش کی ہیں، جس کے ہاں نہ باپ اور ماں کا بیٹے اور بہن کا تصور نہیں ہے۔ تم انسانی حقوق کی بات کرتے ہو، جس نے بچے سے لے کر بوڑھے تک، بیٹی سے لے کے ماں تک، بیٹے سے لے کے باپ تک تمام کے حقوق رکھے ہیں اور سب کا درجہ رکھا ہے۔ یہ اسلام درس دیتا، کوئی اور مذہب درس نہیں دیتا اس کا۔ تو یہ بڑی باکمال کتاب ہے۔ علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 12 دفعہ جیل کاٹی۔ پہلی بار 1973 میں جیل کاٹی اور آخری مرتبہ حضرت کی جو جیل ہوئی 1995 میں، 20 نومبر 1995 کی آخری جیل حضرت کی تھی۔ اس پہ پہلے میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ 1991 میں گورنر ہاؤس وزیر اعظم محمد نواز شریف نے اجلاس کروایا۔ اس اجلاس میں تمام مکاتب فکر کو دعوت دی، جس میں دشمنان صحابہ بھی موجود تھے اور 400 علماء موجود تھے وزیر اعظم کی موجودگی میں۔ حضرت نے ایک کتاب لکھی، تاریخی دستاویز،
دشمنان صحابہ کی غلط عبارات، صحابہ کرام پہ غلاظت جو بکی، ان کی وہ تمام عبارات کو جمع کر کے گورنر وزیر اعظم ہاؤس میں وزیر اعظم کے سامنے جب رکھی، اس وقت وزیر اعظم محمد نواز شریف نے کہا فرقہ واریت کو ختم کرنے کی ایک کمیٹی تشکیل دی جائے، اس کمیٹی کا نام اتحاد بین المسلمین رکھا جائے۔ اس اجلاس میں جو کتاب پیش کی تھی، اس کتاب کا نام ہے تاریخی دستاویز۔ وہ کتاب بھی بڑی نمایاں کتاب ہے۔ تو حضرت یہ کاوش دی 200 کتابیں اس اجلاس میں پیش کی، اور ان کی اصل کتابیں لے کر آئے کہ دیکھو ہم ایسے نہیں چیختے، ایسے نہیں ہم پکار کرتے، ہمارے بھی بچے ہیں، ہمارے بھی گھر ہیں، ہم گلیوں میں ایسے نہیں نکلتے، ہمیں بھی سکون اور آرام سمجھ آتا ہے، ہمیں بھی رات کی نیند سمجھ آتی ہے۔ کون سی ایسی چیز ہے جو ہمارے اندر تڑپ رہی ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں سونے نہیں دیتی؟ کون سی ایسی چیز ہے جس نے ہمارا سکون چھین لیا ہے؟ کوئی وجہ تو ہوگی۔ اس نے کہا کہ صحابہ کرام پہ سریعام تبرہ کیا جائے اور ہم سکون کی نیند سوئے رہیں، کوئی بات نہیں۔ کیا ان صحابہ کرام کا جس کو دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی ٹکٹ مل جائے، کیا ان کا وارث نہیں ہے؟ قیامت کے دن جب میدان محشر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک کر یہ پوچھ لیا کہ سیدنا صدیق اکبر کی سریعام گستاخی ہوتی تھی، سیدنا امیر معاویہ کی گستاخی کی جاتی تھی، کیا تمہارے اندر اسلام نام کی چیز نہیں تھی؟ کیا تمہارے اندر ایمان ختم ہو چکا تھا؟ کیا تمہارے اندر ایمان کی حرارت باقی نہیں تھی؟ تم کہاں سوئے رہے؟ اسلام کو پامال کیا گیا، صحابہ کرام کی سریعام گستاخی کی گئی۔ یا سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو پوری زندگی آپ کے ساتھ رہا، تو اس اسلام پہ بننے والے پاکستان میں مجھے گالیاں دی گئی، میرے نام پہ کتوں کے اوپر میرے نام لکھے گئے، تو اس وقت ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ یہ ان کے اندر درد تھا، یہ ان کے اندر ایمانی حرارت تھی کہ جس کی وجہ سے ان کو رات کی نیندیں بھول گئی۔ تو حضرت فروغی شہید رحمۃ اللہ علیہ 12 دفعہ آپ نے جیل کاٹی اور اکثر کتابیں جیل میں لکھی۔ پھر لکھتے ہیں مولانا ثناء اللہ سعد شجاع بانی حضرت کی تصنیف سوانح حیات میں لکھا کہ آخری جیل جو ہوئی، انہوں نے کوٹ لکھپت جیل میں جب حضرت کو منتقل کیا گیا اڈیالہ جیل سے، تو کہتے حضرت کا معمول یہ تھا کہ فجر کی نماز سے پہلے تہجد کی نماز پڑھ لیتے تھے، ذکر و اذکار کر لیتے تھے، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مناجات مقبول بھی پڑھ لیتے تھے، تمام کام ختم کر کے 5 نمازیں باجماعت پڑھا کرتے تھے۔ کہتے 15 ماہ کی نظر بندی میں حضرت کی کبھی تہجد نہیں چھوٹی، ایک دفعہ نماز تہجد چھوٹ گئی تو حضرت کہتے مجھے یہ افسوس رہے گا۔ حضرت کا معمول پوری رات نہیں سویا کرتے تھے، تصنیف کرتے اور کہتے ہمارے اوپر جو جیلر تھے، ہر بندے کے اوپر، ملازم طارق کے اوپر بھی ایک آدمی کھڑا ہے، میرے ساتھ بھی ایک آدمی کھڑا ہے، لیکن اپنے معمولات پورے کیا کرتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے، اور فجر کی نماز کے بعد درس ہوتا، اور تقریباً کہتے انڈیا کے جو ہندو ہمارے ساتھ تھے جیل میں، اور پاکستان کے عیسائی، ہم نے ملتان، راولپنڈی، فیصل آباد کی جیلوں میں درجنوں ہندو اور عیسائیوں کو مسلمان کیا جیل میں رہتے ہوئے، اور ہزاروں کے قریب ہزاروں لوگوں کو انہوں نے جو بدمعاش تھے، جو جیل میں آئے تھے، قتل میں، زناکاری میں، ان تمام لوگوں کے جو ہے نا ہمارے ہاتھوں میں انہوں نے بیعت کی، اور آئندہ یہ کام کرنے سے انہوں نے توبہ کی۔ ہزاروں لوگوں کی اصلاح کی جیل میں رہتے ہوئے۔ تو حضرت مولانا ثناء اللہ سعد شجاع بانی کے جب وہ رات کو تو سویا نہیں کرتے تھے، فجر کی نماز کے بعد سویا کرتے اور 9 بجے وہ اٹھتے تھے۔ اب 9 بجے جب وہ بیدار ہوئے تو حضرت کا وہی معمول تھا، 9 بجے تو پتہ چلا جی آج تو ہمارا جو ہے نا ہم نے سیشن کورٹ لاہور میں پیش ہونا ہے۔ تو حضرت کے ایک کارکن تھے سیف الرحمان،
ان سے کہا یار میرے کپڑے نے استری کر دو. تو حضرت فروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جیل میں کپڑے استری کیے گئے. کپڑے استری کرنے کے بعد جب انہوں نے کپڑے پکڑے تو کہا کہ سیف یار تو نے کپڑے صحیح استری نہیں کیے. تو کہتے کہ حضرت دوبارہ کر دیتا ہوں. کہتے نہیں بس ٹھیک ہے چھوڑ دے. اب حضرت کپڑے پہنے اور اسکواڈ کا انتظار تک پولیس والے آئے تو ہم لے کے جائیں سیشن کورٹ میں. اب انہوں نے جیل میں رہتے ہوئے کہ ہماری رہائی ہو جائے گی, اور رہائی ہونے کے بعد انہوں نے تشکیل بھی دے دی تھی کہ جو ہے نا کبیر والا میں علامہ ضیاء الرحمن فروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ الیکشن لڑیں گے اور جنگ میں مولا اعظم تارک لڑیں گے. اب ان کو کیا پتہ آگے کیا ہونے والا ہے. گھر والے تو اس خوشی میں تھے کہ بیٹے اس لیے خوش ہو رہے تھے کہ ہمارے والد آ رہے ہیں, بیوی خوش ہو رہی ہے کہ میرے خامد آ رہے ہیں, بھائی خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارا بھائی آ رہا ہے. لیکن ان کو کیا پتہ کہ آگے کیا ہونے والا ہے. وہاں سے نکلے تو کہتے راستے میں غازی علم الدین کی قبر آئی تو گاڑی میں جاتے ہوئے مولا اعظم تارک نے جب گاڑی سے بیٹھے ہوئے دیکھا تو مولا ضیاء الرحمن فروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ کو کہنے لگے کہ نبی کی ناموس پہ جان دے کر کتنے آرام سے سویا ہے, ہمیں بھی شہادت ملے گی. تو یہ سوچ رہے تھے, ان کو کیا پتہ آگے کیا ہونے والا ہے. اور جب عدالت میں پیش ہوئے تو وہاں موٹر سائیکل کے اوپر بہت بڑا ایک بم لگا ہوا تھا. حضرت فروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ جب گاڑی میں آئے, مولا اعظم تارک بھی ساتھ تھے, عزیز الرحمان ان کے ساتھی دیکھ اور حافظ جو ہے نا عطا الرحمان تھا ایک, یہ سارے آئے تھے, قاضی عزیز الرحمان تھے ان کے ساتھ. یہ آ رہے گاڑی میں. اب ان کے جو وکیل ہے ضیاء الرحمن فروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے وہ انتظار میں ہیں. راؤف خلیل احمد خان تھے ایک, اور ایک منیر احمد تھے ایڈوکیٹ, دونوں ہی انتظار میں تھے. اب فروقی شہید رحمۃ جب عدالت آئے, عدالت کے احاطے میں پہنچے تھے کہ بم پھٹ گیا. اب وہ اندھیرا چھا گیا اور ایسا بم پھٹا کہ کسی کو کچھ نظر نہیں آیا. کسی کے دیکھے تو ٹانگ نہیں ہے, کسی کا دیکھا تو سر نہیں ہے, کسی کا دیکھا تو پاؤں نہیں ہے, اور ان کے جسم کے لوتھرے اڑ کر درختوں پہ چپکے ہیں جا کے, اور ان کے جسموں پہ کپڑے نہیں رہے. یہاں تک لکھا کہ ان کے جسموں کے اوپر اخبارات کو رکھا گیا ڈھانپنے کے لیے. تو اس وقت اللہ اللہ کی آواز آئی. لوگوں نے دیکھا کہ کون ہے یہ بندہ. جب متوجہ ہوئے تو علامہ ضیاء الرحمن فروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ اللہ اللہ کی آوازیں بلند کر رہے تھے. وہ بڑی ہمت کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گئے اور ان کی ٹانگیں بچھی ہوئی تھیں, اور بیٹھتے ہوئے فرمایا کہ یا اللہ میں تیرے اس فیصلے پہ راضی ہوں, میں تیرے اس فیصلے پہ راضی ہوں, تیری منشا اس میں شامل ہے, میں راضی ہوں اس پہ. حضرت فروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے یہ الفاظ تھے اور وہاں لیٹ گئے, جان نکل گئی. تو کہتے ہیں کہ اس وقت پھر 13 پولیس اہلکار بھی شہید ہوئے, فوٹوگرافر بھی تھے. آج بھی وہ ہمارے پاس تصویریں ہیں کہ جب وہ گاڑی سے نکل رہے تھے تو کارکن ان پر اوپر پھول پھینک رہے تھے. ان کو کیا پتہ تھا کیا ہونے والا ہے, تو ان کو وہاں اڑا دیا. وجہ کیا تھی؟ دفاع صحابہ کا, صحابہ کے دفاع کے لیے جان دی. یہ تھے ہمارے اکابر اسلاف, یہ تھی ہمارے اکابر کی تاریخ. حضرت فروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ کو جب ہاسپٹل میں میو ہاسپٹل میں جب پہنچایا تو حضرت ہاسپٹل میں جب جان دے گئے تو حضرت فروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی حاجی محمد طیب, انہوں نے مولانا اعظم تارک شہید رحمۃ اللہ علیہ کو کہا, ملتے وقت ملاقات ہوئی, مولانا اعظم تارک پورا جسم جو ہے نا زخمی ہوا. اس وقت امام کعبہ نے مولانا اعظم تارک کو دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ آپ تو صحابہ کے دور کے خالد بن ولید لگ رہے, جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں جہاں زخم نہ ہو. تو فرمانے لگے کہ میں نے مولانا اعظم تارک شہید رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بتانے کے لیے کہ حضرت فروقی حیات ہیں, زندہ ہے, کچھ نہیں ہوا, کہ ان کو دلاسا دیا جائے. تو مولانا اعظم تارک رونے لگے, کہنے لگے مجھے پتہ وہ دنیا سے چلے گی, لیکن میں ہمت نہیں ہاروں گا, میں بھی جان دوں گا.
اور اکاڑا کی سرزمین پہ فروغی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اور اسی طرح چبنجی چوک لاہور میں اور بھی کئی مقامات کہا کہ مجھے چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ میں اس مشن کے لیے جان دے دوں گا۔ مجھے پتہ ہے کہ میرے بچوں نے یتیم ہونا ہے، مجھے پتہ ہے میری بیوی نے بیوہ ہونا ہے، لیکن مجھے چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ میں اسی مشن کے لیے جان دوں گا۔ مجھے پتہ ہے کہ میں نے شہید ہونا ہے اور مجھے اڑا دیا جائے گا، پھر لوگ کہیں گے کہ تو بڑے اچھے لوگ وہی تھے دین کے لیے، لیکن اب جب زندہ ہماری بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ تو مولانا طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ حضرت فروغی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی کو کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ مولانا فروغی صاحب کو جنگ میں جامع محمودیہ مولانا حق نواز جنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے ساتھ دفن کیا جائے۔ تو پھر حضرت کے 3 جنازے ہوئے۔ پہلا جنازہ لاہور جامع مسجد شہداء، وہاں مفتی عیسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جنازہ پڑھایا۔ دوسرا جنازہ سمندری فیصل آباد میں ہوا، وہ جنازہ تبلیغی جماعت کے رہنما مفتی زین العابدین نے پڑھایا۔ تیسرا جنازہ جنگ میں ہوا، اور اتنے کارکن اتنے لوگ تھے، ایمبولینس کی چیزیں توڑ دی لوگوں نے دیکھنے کے لیے حضرت کو۔ تیسرا جنازہ مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھایا، سفیر ختم نبوت، انہوں نے تیسرا جنازہ پڑھایا۔ کون تھے فروغی صاحب رحمۃ اللہ علیہ؟ مولانا مکی حجازی صاحب حرم کے مدرس ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے ہماری ہانگ کانگ میں ملاقات ہوئی، جب میں فروغی شہید رحمۃ اللہ علیہ کو رات کو ہم باہر نکل گئے، فروغی صاحب کہتے کہ مکی صاحب کون سی روز ملاقات ہوتی ہے، ہمیں تو نکلنے نہیں دیتے پولیس والے، تو آپ چلیں گپ شپ لگا لیتے ہیں۔ کہتے ہم بیٹھے ہیں ایک جگہ پہ، اور فروغی صاحب کہنے لگے کہ مکی صاحب آپ کو بھی کسی دن خبر ملے گی کہ فروغی صاحب بم سے اڑا دیا گیا۔ تو کہتے کہ ایسا ہی ہوا کہ ہمیں خبر ملی کہ فروغی صاحب کو بم سے اڑا دیا۔ یہ کون تھے؟ مولانا محمد علی جان باز، جو مجلس حرار کے رہنما تھے، ان کے بیٹے تھے۔ تو پھر ان کے ایک بھائی تھے سعودی عرب ہوا کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ میرا انتظار کر لیں۔ تو پھر 19 جنوری کو صبح 9 بجے جنگ میں ان کا جنازہ ہوا، تو وہاں حضرت کو دفن کیا گیا۔ تو فروغی شہید رحمۃ اللہ علیہ اکابر کا تذکرہ اس کے لیے کیا ہے، ہمارے اکابر کا لوگوں کو، بچوں کو پتہ ہونا چاہیے انہوں نے کیسے قربانی دی اسلام اور دین کے لیے۔ مسئلہ جہاد کا آیا تو اکابر اسلاف ہمارے کھڑے، مسئلہ دعوت و تبلیغ کا آیا تو ہمارے اسلاف کھڑے، ختم نبوت کا مسئلہ آیا ہمارے اکابر اسلاف کھڑے۔ تو کسی مسئلہ کو مذہب کی تردید نہیں کرتا، لیکن یہ دیکھو کہ بر صغیر میں جب انگریز آیا 1601 میں، 1601 سے لے کے آج تک کی تاریخ اٹھا لو، سب سے زیادہ کس مسلک والوں نے قربانی، کس اکابر اسلاف نے دی؟ سب سے پہلے علماء دہلی نے فتویٰ دیا تھا انگریز کے خلاف۔ یہ کون تھے؟ یہ ہمارے مسلک کے لوگ تھے نا، انہوں نے قربانی دی، اور صرف ایک جماعت کے 10,000 لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اس تحریک کے لیے۔ ایک ایک تحریک کے پتہ نہیں کتنے علماء نے شہادت پائی ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر و اسلاف کا پتہ جو ہونا چاہیے، ان کی کیا جو نا خدمات ہیں۔ اور آخر میں ہماری اس وقت ملک پاکستان میں جو سیاسی قوت ہے وہ جمعیت علماء اسلام ہے۔ ہمارے مدارس، ہمارے دین، ہمارے جو نا خانقاہ، مساجد، تمام کا جو تحفظ کرنے والی وہ جمعیت علماء اسلام ہے۔ تو اس لیے الیکشن بھی آ رہا ہے، اور نشان ان کا کیا کتاب ہے، اور یہ ووٹ یہ گلی اور نالی کے لیے نہیں دیا جاتا، وہ تو ضمن میں آ جاتی ہے نا۔ ووٹ دیا جاتا ہے اپنا نظریہ بچانے کے لیے۔ اب تمام جماعتوں میں دیکھ لیں کہ ہمارے نظریے کا تحفظ کرنے والی کون سی جماعت ہے؟ جمعیت اسلام۔ ختم نبوت کے خلاف بل لے کے کون آیا؟ پی ٹی آئی کا شفقت محمود، پریزیڈنٹ آف ایجوکیشن، اور نون لیگ کی انوشا رحمان،
تو مولانا فضل محسن عمرہ کر رہے ہیں، یہاں سے فون کیا حضرت کو کہ بل پاس کروا رہے ہیں، کہتے قادیانیوں کو نام نکال دو بل سے جو 1973 میں پاس ہوا ہے۔ وہاں سے مولانا نے شہباز شریف کو فون کیا کہ شہباز شریف صاحب ہمارا اتحاد ختم ہے، اس کو بھی فارغ کرو، اور جو اپنے آپ نے ترمیمی بل پیش کیا وہ بھی واپس لو۔ انوشا رحمان کو تو پارٹی سے نکال دیا مولانا کے کہنے پہ، اور جو نا ترمیمی بل بھی واپس دیا انہوں نے۔ اب ہمارے مدرسے میں ایک لڑکا کہہ رہا تھا کہ جمعیت الاسلام یہ مولانا صاحب مریم نواز کے ساتھ بیٹھتے ہیں، فلاں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، فلاں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، یہ سیاسی اتحاد ہے۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ تم میری بات نہ مان کہ مولانا فلاں کے ساتھ بیٹھتے فلاں کے ساتھ نہیں بیٹھتا، مجھے یہ بتا کہ ملک پاکستان میں سب سے بڑے ہمارے مسلک کے کون ہیں؟ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی، انہوں نے وفاق المدارس کا سرپرست منتخب کیا ہے۔ انہوں کو بھی پتہ یار غلط آدمی ہے، اگر مولانا فضل محسن غلط ہوتے تو وفاق المدارس عربیہ پاکستان کے سرپرست منتخب کرتے۔ پیر ذوالفقار نقشبندی اور بڑے بڑے اکابر ان پہ اعتماد کر دے، وہ ایسا آدمی ہے۔ اس بندے کی تہجد نہیں قضا ہوتی، اس بندے کی کبھی تراویح نہیں گئی، اس بندے کا 2 دفعہ قرآن مجید تراویحوں میں سناتے ہیں، اس بندے کے معمولات دیکھ کے بندہ حیران ہو جاتا ہے یار۔ مفتی محمد ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ یہ بندہ جب دنیا سے چلے گا نا تمہیں تب پتہ چلے گا یہ کتنی بڑی شخصیت ہے، اور فقیہ کا بیٹا فقیہ ہے، ایسے ایسے مسائل پہ بحث کرتا ہے ہمارے علماء بھی نہیں کر سکتے جتنا اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو علم دیا ہے۔ اس وجہ سے اکثر طور پہ ہماری نوجوان نسل مولا کے خلاف ہے، اور یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت تم فخر کرتے ہو اپنے مسلک پہ، اور تمام مسالک کی، صرف ایک مسلک نہیں، تمام مسالک کی نمائندگی کرنے والے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں۔ کوئی بھی اسمبلی میں نہیں بولتا جب ختم نبوت دفاع صحابہ کا معاملہ آتا نا تو یہی جمعیت الاسلام ہوتی ہے آگے۔ پرویز مشرف کے دور میں جب مدارس کو تباہ کیا جا رہا تھا اس وقت یہی کھڑے ہونے والے تھے آگے، علماء کو جیلوں سے نکالنے والے یہی ہیں۔ اس لیے جمعیت علماء اسلام کا ساتھ دینا ہے اور ووٹ کتاب کو دینا ہے۔ ہماری نظریاتی سرحدوں کی حفاظت ہوگی اور جغرافیہ سرحدوں کی۔ ہمارے گلی کوچے تو بنیں گے لیکن ہمارے نظریات کی تحفظ جو ہے نا وہ جماعت جمعیت الاسلام ہے۔ اس لیے تمام لوگوں نے عزم کرنا ہے کہ ہم نے، کہتے ہیں نا اہل حق کے ساتھ وہ ایک اس کا کچھ بھی نہیں ہے، حیثیت اس کی ایک شناخت ہے، لیکن اہل حق کے پلڑے میں بندے کی کیا حیثیت ہے، تھوڑی ہو یا زیادہ، وہ اہل حق کے ساتھ۔ اس لیے جمعیت الاسلام کو ووٹ دے کر آپ نے ان کو جتوانا ہے، اور وہ آئے گی ہمارے نظریے کی بھی تحفظ ہوگا، اور ہمارے جو ہے نا جو کام ہے دوسرے وہ بھی ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔